یہ کہانی ہے عراق کے سابق صدر صدام حسین کی، جس کا دور حکومت خون، جبر اور ظلم کی ایک سیاہ داستان بن گیا۔ صدام حسین 1937 میں عراق کے ایک غریب گاؤں میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں اس کی زندگی میں محرومیاں تھیں، مگر وقت کے ساتھ وہ باس پارٹی میں شامل ہوا اور طاقت کے راستے پر چل پڑا۔ 1979 میں وہ عراق کا صدر بنا اور اسی دن سے عراق میں خوف کی فضا قائم ہو گئی۔ صدام حسین کو سب سے زیادہ خطرہ شیعہ عوام اور علماء سے محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ہزاروں شیعہ علماء کو گرفتار کروایا، بہت سوں کو شہید کیا اور بہت سے خاندانوں کو جلا وطن کر دیا۔ کربلا اور نجف جیسے مقدس شہروں پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں۔ حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم حضرت عباس علیہ السلام کی زائرین کو راستے میں روک لیا جاتا، بعض کو قید کیا جاتا اور بعض کو شہید کر دیا جاتا۔ صدام نے حتیٰ کہ حرم کو مسمار کرنے کی دھمکیاں دی اور کربلا میں ٹینک داخل کیے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب عزاداری جرم بن چکی تھی اور امام حسین علیہ السلام کا نام لینا بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ 1980 میں صدام نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں لاکھوں بے گناہ لوگ مارے گئے، دیہات تباہ ہوئے، شہر کھنڈر بن گئے اور ہزاروں جوان لاشوں کی صورت گھروں کو لوٹے۔ کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے جن میں عام شہری، عورتیں اور بچے تک محفوظ نہ رہے۔ یہ جنگ اقتدار کی ہوس کا نتیجہ تھی جس کی قیمت عوام نے خون سے ادا کی۔ صدام کے دور میں جیلیں عقوبت خانے بن چکی تھیں۔ لوگوں کو بغیر مقدمے کے قید کیا جاتا، تشدد کیا جاتا اور خفیہ طور پر قتل کر دیا جاتا۔ خاص طور پر 1991 کی بغاوت کے بعد ہزاروں شیعہ خاندانوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، عورتوں کے سامنے بچوں کو قتل کیا گیا، باپوں کے سامنے بیٹوں کو پھانسی دی گئی۔ یہ سب صرف اس لیے کہ لوگ حق مانگ رہے تھے، انصاف مانگ رہے تھے اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ آخر کار 2003 میں صدام کی حکومت ختم ہوئی، اسے گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے مظالم پر اسے سزا سنائی گئی۔ یہ تاریخ کا اصول ہے، ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا۔ فرعون ہو یا نمرود، یزید ہو یا صدام، انجام رسوائی ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی جرم ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہی اصل عبادت ہے۔ اللہ ہمیں ہر دور کے یزید کو پہچاننے اور اس کے خلاف حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ آمین۔